الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور معزز حضرات اور طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نوازا اور عظمت قرآن کے نام سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب کیا اور اس بابرکت جگہ میں، اس مبارک مسجد کے سامنے صحن میں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. اللہ کرے اس جگہ کی برکت سے، مجلس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، توبہ قبول کر لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ حضرات نے بھی محنت کی اور کوشش کی اور اللہ نے بھی آپ کی محنت کو قبول کیا اور مدد کی ہم سب کی. ہم سب اس مجلس کے محتاج تھے، چاہتے تھے آنا، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہوں لیکن نہ آ پائے، تو اللہ نے ہماری مدد کی، آنے کا موقع دے دیا، گھروں سے نکالا، راستے ہموار کیے، ماحول نصیب کیا اور یہاں پہنچائے. اس کے تعلق سے میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ دل کو بھی متوجہ کریں، دماغ کو بھی متوجہ کریں، اور عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے وقت کو ناپ تول کے رکھتا ہے. اس کا ایک وقت ہوتا ہے متعین، اس کے کام وقت کے اندر متعین ہوتے ہیں. وہ فضول وقت کبھی گزارتا نہیں ہے. اس کو جہاں لگے کہ یہاں میرا وقت فضول جا رہا ہے، وہ ہمیشہ اٹھ جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے دوسروں کو کہ یہ وقت میرے لیے مناسب نہیں، میں دوسرا کام کر لیتا ہوں. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس لیے اس نورانی مجلس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ نے موقع دیا، لیکن مجلس کے کچھ پارٹ ایسے نظر آتے ہیں کہ نظریں روڈ ہی کی طرف ہیں سب کی. اس سے جو سامنے اسٹیج پہ آدمی ہوگا وہ بھی کوئی افلاطون نہیں ہوتا. یہ صرف ایک مذاکرے کے لیے ایک اسٹیج بنایا جاتا ہے کہ تاکہ تھوڑا مذاکرہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا، ہمیں وہ تازہ ہو جائیں اور عمل کے لیے آسان ہو جائیں. تو وہ آدمی کچھ چند باتیں دیکھ داکھ کے آتا ہے کہ چلو ان بھائیوں سے گزارش کریں، لیکن جب سامنے کی توجہ نہیں ہوتی ہے
تو پھر اللہ اپنے کلام کی باتیں کروانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جس کلام کو سننے آئے اور جس کلام کے متعلق کوئی کلام کرنے بیٹھتا ہے وہ اتنا انتہائی عظیم اور اونچا اور غیر محتاج ہے کہ اس کی مثال اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خود پاک اور بہت زیادہ اونچے اور انتہائی غیرت والے اللہ ہیں کہ جو اپنے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے اور دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ سے ہٹ کر، تو اللہ اس کو ٹوٹلی برداشت نہیں کرتا۔ جیسے ایک اچھے ضمیر والا انسان، انتہائی نفیس پاک نازک انسان ہو تو وہ اپنے قریب گندگی کو ٹوٹلی برداشت نہیں کرتا، ایک دم اٹھ کر بھاگ جاتا ہے کہ اس گندگی میں نہیں رہ پاتا ہوں، یہ گند اور میرے ساتھ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے یہاں اللہ کے علاوہ اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں کہ اللہ اس کو برداشت کر لے۔ یہ صرف اس لیے برداشت کی ہوئی اور کھڑی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان والوں کی بہت بڑی قیمت ہے، جو ایمان رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی بہت قیمت ہے۔ جب یہ اس کلمے میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کی نسلوں کو، قوموں کو، برادریوں کو، شہروں کو، لباس کو اور خاندانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، پھر اللہ ان کی نیت کو اور اخلاص کو دیکھتے ہیں اور بس ان کے لیے پھر اس کائنات کو قائم رکھتے ہیں۔ اور جب کوئی بڑا بات کرتا ہوتا ہے، اس کی بات چلتی ہوتی ہے یا اس سے بات کی جاتی ہے، تو اس کے فون میں دوسرے کی کال اٹینڈ کر لی جائے یا دوسری طرف منہ موڑ لیا جائے تو وہ بڑا محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے دل میں میری اتنی ہی قدر ہے جتنی سامنے والے کی ہے، بلکہ اس کی زیادہ ہے، اس لیے یہ ادھر متوجہ ہو گیا اور مجھے کہہ رہا ہے ابھی ہولڈ رکھنا کال۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ سے بات کی جا رہی ہے یا اللہ کی بات سنی جا رہی لیکن توجہ دوسری طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اتنی بڑی بات یہ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہاں مجبوری ہے کچھ دیر بیٹھنا، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کیا نقصان ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ دینا چاہتے ہوتے ہیں، توجہ آ گئی ہوتی ہے، فرشتے اتر آئے ہوتے ہیں، تو ایک ساتھی کی نظر ابھی روڈ کی طرف جمی ہے، اشارہ تو نہیں کروں گا میں، تو بہرحال فرشتے آ گئے ہوتے ہیں، کچھ ملنے والا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں رہنے دو، یہ اس لائق نہیں ہے، چھوڑ دو، رک جاؤ، ابھی یہ کہیں اور دے دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی کمی ہے، یہاں دیا دوسری جگہ دینے کے لیے نہیں ہے تو دوسری جگہ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم دینے والے تھے اس کی بہت بڑی قدر تھی، لیکن ان لوگوں کی یہاں قدر نہیں ہے، اس لیے یہاں ناقدری نہیں کروانا، واپس لے آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات کڑوی لگنے کے بجائے شاید اچھی لگی ہو تو توجہ فرمائیں گے ضرور۔ قرآن کریم عظیم ہے اور ایسے قرآن کریم کے لیے کہا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب میرا قرآن پڑھا جائے اور میرا قرآن سنایا جائے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، گونجنی نہیں چاہیے پھر، اور اس کو غور کے ساتھ سنو، پھر نیند مت کرنا، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اور کون سے کانوں سے سننا؟ دل کے کانوں سے، یعنی یہ کان ظاہری تو ہیں، ان سے تو سننا ہی سننا ہے، دل دماغ کو متوجہ کر لینا، غور کے ساتھ سننا، اور ایسے ہو جانا جیسے دوسری چیزوں سے ہم بہرے ہو گئے ہیں، بس یہ ایک ہی ایک ہے جس کو سن رہے ہیں۔ اور پھر خاموش بھی رہنا
اور پھر جا کے امید ہے کہ تمہارے حال پہ کچھ رحم کیا جائے، ورنہ اس لائق نہیں ہو کہ رحم کیا جائے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ لوگوں یہ کیا بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، حال تو تمہارا ہم یہ دیکھتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہو تو تم اپنی کنا پھسی اس انداز سے کرتے ہو کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی بلند ہو جاتی ہیں، تمہاری مجلس میں شور و غل ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہی تم نے رکھا تو پھر تو ہم تمہاری آواز ہی سلب کر لیں گے۔ یہ کون سا عادت ہے؟ یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ تو جب یہ بات صحابہ نے سنی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو جن صحابیوں کی آواز ذرا موٹی تھی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو اس کے بعد وہ مرنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے یعنی بہت نرم آواز سے، دھیمی آواز سے، بلکہ بغیر آواز کے بلند کیے ہی باتیں کرتے رہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مدینہ پاک میں روضہ پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اور ان کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے نظام سب ان کی برکت سے ہے، خیر کا۔ اور یہاں جو درود بھیجا جاتا ہے یا جو عمل ایسا ہو، فرشتے لے کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس آدمی کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا نام لے کر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلانے نام کا، فلانے کا پوتا، اس کی طرف سے درود پاک آیا ہے، یہ کس پہاڑی میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، وہاں سے فرشتے لائے ہیں، اللہ اب تو اس کا مالک ہے، اس کے حال پہ رحم کرنا اور اس کو اس کا اجر دینا۔ اور اگر ہماری غفلت کو فرشتے لے کے جائیں گے یا کسی گستاخی کو لے کے جائیں گے تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں سنائی جاتی ہے، جو ادب احترام اس کا ہوتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، آپ کا تذکرہ جس مجلس میں ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہم انبیاء لوگ جو ہیں وہ محل مکان گاڑی بنگلے دینار درہم نہیں چھوڑ کے وراثت میں جاتے کہ اس کا کسی کو مالک فیکٹری کا بنا کے جائیں، ہم تو علم الہی چھوڑ کے جاتے ہیں، علم توحید، علم قرآن۔ اور اگر اس علم میں سے جس نے جتنا حاصل کیا وہ ہمارا وارث ہے، اور اس وارث کی جس نے جتنی قدر کی اس نے ہماری قدر کی ہے، اس وارث کو جس نے جتنا دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، اس وارث کے ساتھ جو جتنا بیٹھا یعنی عالم دین کے ساتھ گویا وہ میرے ساتھ بیٹھا، وہ میرا نمائندہ ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے کہیں کسی جگہ قرآن کی حدیث کی بات اس ادب سے سنی، اس نے میرا ادب کیا۔ میں نے یہ آپ سے دو چار باتیں عرض کی، یا لگتا ڈسٹرب ہے، اس سے میرا بھی ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ دوسری بات عرض آپ کو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات سنی تو یہ جو فوٹو لیے جا رہے ہیں ان کو میں نے کچھ عرصہ آزمایا کہ کچھ ہمیں اس کا فائدہ مجھے ملا نہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا ملے گا۔ اس میں دوسرا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ جو موبائل سے فوٹو لے رہا ساتھی کوئی بھی ہو، اس کے سامنے والے کا سر جب گونج جاتا ہے تو اس کو دل میں بہت غصہ آتا ہے کہ اگر موقع ہوتا تیرے سر میں مار دیتا، تو اس سے وہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ کے سامنے جو باتیں ہوں گی، مین جو مہمان آنے والے، اللہ ان کو آنے کا بھی موقع دے اور قیمتی باتیں بھی اللہ کہلوائے، اور ٹوٹی پھوٹی باتیں جس کی بھی جو نکلیں، لیکن آپ غور کریں گے، عمل کریں گے تو پھر جا کے ہوگا۔ سامنے بیٹھا ہوا کوئی افلاطون تو نہیں ہوتا،
اب یہ تعارف کرانے والے ساتھی عام طور سے بیچارے بول جاتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں تو وہ اپنے خیال میں ہو سکتا ہے گمان اچھا رکھتے ہوں، لیکن آنے بیٹھنے والا شاید اس حد تک ہو یا نہ ہو۔ جیسے ایک ساتھی حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر نسبت کر رہے تھے۔ آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا بھی ہوگا، پڑھا سنا بھی ہوگا، خوب سنا ہوگا۔ اتنی بات ہے کہ وہ اپنی مثال آپ تھے، جو تھے وہ ملیں یا نہ ملیں، لیکن کچھ سبق تو دے گئے، عمل کریں، اور پیچھے جو آنے والے ہیں ان پہ وہ نظر شاید نہ ہو، آپ وہ رکھ کے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ وہ رکھی جو حضرت مفتی صاحب سے ملتا تھا وہ ادھر سے نہ ملا تو اس وقت آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ ایسے تو اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں، اور دل توڑ کے دعا کریں کہ اللہ اس مجلس سے جب ہم اٹھیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور نیک مرادیں بھی پوری ہوں۔ اب اتنی امید ہے آپ سے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے کہہ دو اور خود بھی سنو کہ تم نہیں دیکھتے، غور کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، اور درمیان کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا، اور تم ان کے مالک اور حاکم بنا دیے ہیں، جب چاہیں تب انہیں استعمال کریں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور پروردگار نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ایسے انڈیل دیا، ایک دم کہ تمہارے اوپر نچھاور کر دیا۔ یہ سب کرم اللہ کا ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کو یاد نہیں رکھو گے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہو گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے؟ کیا اس کے باوجود بھی تم نافرمانیاں کر کے آئیں اور اللہ پھر حساب نہ لے؟ ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی چیزیں تابع کر دیں اور اتنی نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کر دیں، اگر یہ میرے کام میں لگے رہے، میرے بنے رہے، تو یہ سب کچھ ان کا، یہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، جس حال میں چاہیں، حلال طریقے سے اور انسانیت کے طریقے سے، ادب کے طریقے سے اس کائنات کی چیزوں کو استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے ہے، میں حساب نہیں لوں گا، کم لوں گا، اور جنت میں داخل کر دوں گا، آپ کا قرب نصیب کر دوں گا، دنیا میں بھی عزت سے نوازوں گا، آخرت میں بھی عزت سے نوازوں گا۔ لیکن اگر یہ مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ اپنا کام میرا دیا ہوا پورا نہیں کرتے ہیں تو کیا خیال ہے یا رسول اللہ آپ کا، اور یہ کیا سوچتے ہیں کہ میں ان کو یوں ہی چھوڑ دوں گا، ان کا حساب نہیں لوں گا؟ میں ضرور لوں گا، اس لیے کہ میں نے ایمان والوں کے لیے ہی یہ کائنات کھڑی رکھی ہے اور بنائی اسی لیے ہے، اور اس کی دلیلیں ہیں میرے پاس، اور دلیل سے کہتا ہوں میں، اگر مجھے ایمان کے علاوہ کسی اور سے محبت ہوتی تو اکیلے آدم کو نہیں پیدا کرتا میں، پھر آدم 3-4 پیدا کرتے، ایک لڑتا آتا وہ بے ایمان ہوتا، ایک ایمان والا ہوتا نہ۔ میں نے سب سے پہلے جو ساری مخلوق کائنات بنائی اور پھر زمین آسمان سب کچھ بنا کر میں نے آدم کو پیدا کیا، اسے ایمان بھی دیا اور اسے ایمانیات سے بھی نوازا، انسانیت کا مبدأ بنایا، سارے انسان اس سے چلائے، اور اس کو پیغمبر اول بھی بنایا میں نے، اور میں نے کہا کہ یہ زمین تیرے لیے ہے، جب تک ایمان والے اس پہ ہوں گے تو زمین کھڑی رہے گی، آسمان کھڑا رہے گا، کائنات چلتی رہے گی، اس کی ٹھیکیداری اور اس کی ٹینشن کسی کو نہیں، میں خود اس کو چلاؤں گا بھی اور تھماؤں گا بھی۔
थमा के भी रखूँगा, चलाता भी रहूँगा, चला के भी रहूँगा। और जिस दिन ये इंसान अपने मकसद से हटा और फिर इसका कोई हिस्सा ज़मीन के ऊपर ना रहा, तो फिर देखना ज़रा ये कायम रहती है या नहीं रहती है? नहीं रहेगी। मेरा वादा है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहा कायम रहेगी, और जब एक भी ईमान वाला ख़त्म हुआ मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। और क्या मकसद है, क्यों पैदा किया इस इंसान को, क्या करना है इसने दुनिया के अंदर जाके? परवरदिगार ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इस इंसान को और जिन्नात को दुनिया के अंदर भेजा इसलिए कि ये मेरी इबादत करें और मुझे एक अल्लाह माने, मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराएं, और ज़मीन के अंदर इंसाफ फैलाएं, और ज़मीन के अंदर ये खुदा की खुदाई और खुदा के निज़ाम का लिहाज रखें और उसे चलाएं। ये मेरा मकसद है इनको पैदा करने का, और ये इसी काम में मैंने लगा दिए। रहे सवाल इनकी ज़रूरतों का, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, इनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत भी है, लिबास की भी ज़रूरत है, मकान छत महल की भी ज़रूरत है, सफ़र की भी ज़रूरत है। तो ज़रूरत के मुताबिक ये उसे हासिल करेंगे और मैं वो चीज़ें पैदा कर दूंगा, इनके लिए आसान कर दूंगा। तो वो चीज़ें पैदा करने वाला भी मैं, इनको मुहैया करने वाला भी मैं, देने वाला भी मैं, रिज़्क़ का मालिक भी मैं, खालिक भी मैं। कौन सी चीज़ किस मौसम में कब, किस बीमार किस तंदुरुस्त को कैसी चाहिए वो मैं मुहैया करता हूँ। जड़ी बूटी मैं पैदा करने वाला, लकड़ी घास पत्थर मैं पैदा करने वाला, रास्ते मैं हमवार करने वाला, और फिर उसके लिए इनके एक इस सर के अंदर चंद मशीनें फिट कर देता हूँ, एक दिल दे देता हूँ कि ये कल कहीं पागलपने में अपने नुकसान न करें, अक्लमंद हों, होशमंद हों, होश में अपने परवरदिगार को भी न भूलें, उसे भी याद रखें, उसकी इबादत में भी कमी ना आने दें, और उसकी इबादत भी करते रहें, और अपनी ज़रूरियात को ज़रूरियात के हद तक पूरा भी करते रहें। चीज़ें इनको मुहैया कर देंगे हम आसानी से, वो इनको मिलती रहेंगी। चुनाचे रात ये जिस चीज़ का इरादा करें कि मुझे इसकी ज़रूरत है, सुबह ये तलाश करते हैं तो मार्केट में मैं दिलवा देता हूँ, किसी जंगल में किसी जगह में इनको मिल जाती हैं, आसानी से हासिल कर रहे हैं। तो लेकिन बंदे मेरे हैं, ग़ुलाम मेरे हैं, नौकर मेरे हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चीज़ के नौकर भी नहीं, ग़ुलाम भी नहीं। वो चीज़ इनकी मोहताज है, ये उसके मोहताज नहीं, इसलिए कि ये पहले कीमतदार हैं। ये ख़रीदेंगे, ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ये होंगे तो उस कपड़े की कीमत लगेगी, उस सब्ज़ी की कीमत लगेगी, उस गोश्त की कीमत लगेगी। ये रोडों पे चलेंगे तो रोडों की कीमत लगेगी और टैक्स मिलेगा। ये ज़मीन पे रहेंगे तो ज़मीन की कीमत होगी, उसके ख़रीदार होंगे, उसका रेट लगेगा। और अगर यही नहीं होंगे तो फिर ना पानी का रेट होगा, न ज़मीन की कीमत होगी, न रोडें आबाद होंगी, न सब्जियां बिकेंगी, न गोश्त बिकेगा। तो कीमतदार तो ये हैं, वो चीज़ें इनकी मोहताज हैं, रेट इनके ज़रिए से उनका लगता है, ना उनके ज़रिए से इनका लगता है। ये नादान क्यों उनके ग़ुलाम बन के जाकर ऐसा महसूस करवाते हैं कि हम बेकीमत हैं, वो बाकीमत हैं, और ये अल्लाह को छोड़ देते हैं, अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं, मार्केटों में रास्तों में पड़ जाते हैं, अल्लाह की नमाजें छोड़ देते हैं, नबी का लिबास छोड़ देते हैं, भिखारी बन जाते हैं, चीज़ों के सामने झुक जाते हैं, और फिर दुनिया और दुनिया की चीज़ें इन पे सवार हो जाती हैं, इनको अपना ग़ुलाम बना लेती हैं, नौकर बना लेती हैं, और फिर टेंशनों में डाल देती हैं। न रात की नींद भी उड़ जाती है, दिन का सुकून चैन भी उड़ जाता है, और आपसी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है, नफ़रतें पैदा हो जाती हैं,
اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا ڈوبنے والی خود ہاتھ پاؤں کے بغیر ہوتی ہے، یہ جہاں ڈوبتی ہے اپنے غلام کو بھی لے کے ڈوب جاتی ہے۔ اور جب کوئی اس کا غلام نہیں ہوگا، اس کا نوکر نہیں ہوگا، اللہ کا غلام اور اللہ کا نوکر ہو تو اللہ اس کو بھی بچا لیتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ یہ جب سو جاتے ہیں، ان کی ڈرائیونگ ان کو بھول جاتی ہے تو اللہ گاڑی چلاتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ بھی ہے اور جاگتا بھی ہے اور ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہمدرد بھی ہوتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے، حاضر و ناظر بھی ہوتا ہے، بے درد نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے، مجھے زور لگا ہے پیدا کرتے ہوئے، کسی اور ظالم کو نہیں، میں اس کا ہمدرد ہوں، باقی سب اس کے دشمن ہیں، اس کو آخر ہوش آ جائے گی، یہ آخر توبہ کرے گا، یہ میرا محتاج ہے، یہ آخر لوٹ کے میرے پاس آئے گا، میں اس کی گاڑی کو ضائع نہیں جانے دیتا ہوں۔ اس کا دشمن شیطان اس کو بلاتا ہے، لیکن اس کے دل میں میری نفرت نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ نمازی ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ چور ڈاکو نہیں ہے، یہ سو گیا، میں اس کی گاڑی کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہوں، مکان کی حفاظت کرتا ہوں، اور یہ جب اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہوں، یہ جب جاگے اس کی دکان اس کو مل جانی چاہیے، اس کا مکان اس کو مل جانا چاہیے، اس کی گاڑی اس کو مل جانا چاہیے، اور یہ شفقت کوئی اور اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ماں کا نافرمان کتنا ہی بیٹا ہو، ماں اپنے بیٹے کی دشمن نہیں ہو سکتی، اور ماں کے دل میں شفقت اللہ نے 100ویں درجے کی ڈال رکھی ہے، 99 درجے اپنے پاس شفقت رکھی ہے بندے کے لیے۔ تو ایسا رحیم اور کریم اللہ فرماتے ہیں میں محافظ ہوں، حی قیوم ہوں، زندہ بھی ہوں، کائنات کو چلاتا بھی ہوں۔ اور یہ آسمان جو یہ چھت ہے بغیر ستونوں کے، اس کو میں نے کھڑا رکھا ہے، کوئی لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے بلا ستون اس کو کھڑا نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہم نے اس کو ایسے کھڑا رکھا۔ اگر اس کے نیچے ہزاروں ستون بنا دیتے تو یہ زمین ان ستونوں میں ہی چلی جاتی، ادھر کے ادھر نظر نہ آتے۔ اگر ایک پہاڑ کی چوٹی اوپر ملا دیتے، اندھیرے گپ میں ڈوب جاتے۔ ایک نقشہ بنایا دنیا کا، زمین کا، آسمان کے نیچے پلر نہیں لگائے اور لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلا ستونوں کے آسمان کو کھڑا رکھا۔ کوئی ہے کر کے دکھائے؟ کوئی نہیں، میں ہی ہوں، میں نے کر کے دکھایا ہے۔ زمین کو بچھایا پانی کے اوپر، اور ابھی بھی تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہارے سامنے 9 حصہ پانی ہے یعنی زمین میں، اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اس پانی کے اوپر اس زمین کو ہم نے اٹکا کے رکھا، ہمارے حکم کے بغیر 1 انچ ہلتی نہیں ہے، نقصان نہیں ہونے دیتی تمہارا، اس کو ہم نے تھمایا ہے اور بچھایا بھی ہم نے ہے۔ کس لیے؟ مجھے خود کوئی محل مکان بنانا ہے، پارکیں بنانی ہیں، کوئی نمرداری چلانی ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میں سوتا ہوں کہ کسی مکان بیڈ بستر کی مجھے ضرورت ہو، اور نہ یہ بستر میرے کھاتے میں ہے، اور نہ ان بستروں کو میں کوئی کسی قیمت میں لگاتا ہوں۔ یہ کس کھاتے کے بستر ہیں، اور نہ مجھے کسی راستے کی ضرورت کہ میں نے بنائی اور بنا کے اپنے غرض کے لیے پھر یہ چند بستیاں کچھ اپنے پاؤں صاف کرنے کے لیے بٹھا دی۔ کوئی ضرورت مجھے اس کے لیے نہیں، یہ میں نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی اور ان کے لیے بچھائی، اور وہ ایمان والے اس کے اوپر اتنے معزز، اتنے قدرداں ہیں، ساری نمبرداری انہی کی ہے زمین کے اوپر۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں جس نے بنا کے اس کو بچھایا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کس قدر کے ہیں، لیکن وہ نادان بھول جاتے ہیں اپنی قدر کو۔ کیوں؟ کس نے کہا ان کو کہ تمہاری کوئی قدر نہیں ہے؟ دو کہنے والے ظالم ہیں، لیکن کیوں وہ ان کو جگہ دیتے ہیں؟ ایک ان کا خود نفس جو ان کے اندر بیٹھا ہے، وہ ان کو اس برائی کی طرف لے جاتا ہے میرے خلاف، اور ایک وہ شیطان مردود جو حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے کے جنت سے نکالتا ہے،
وہ جس کو میں نے کہا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کر، وہ اکڑ گیا، کہنے لگا میں نہیں کروں گا۔ اور جب میں نے پوچھا کیوں نہیں کرے گا، کہنے لگا میں بڑا ہوں، چودھری چھوٹوں کے سامنے تھوڑے جھکتے ہیں، نمبردار بھی کبھی سامیوں کے سامنے جھکتے ہیں، صاحب بھی کبھی ملازموں کے سامنے آتے ہیں، تو میں تو بڑا ہوں، کیا صاحب ہے تو، میں آگ سے پیدا ہوں، اور آگ کی علامت اوپر جانا بلندی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے، تو ہم اونچ نیچ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پروردگار نے فرمایا سب سے اونچا تو میں ہوں، جس نے تجھے بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، تو یہ تو دیکھ آرڈر کس کا ہے، حکم کس کا ہے، حکم تو میرا ہے۔ کہا نہیں، میری غیرت نہیں چاہتی ہے میں اس کے سامنے جھکوں۔ پروردگار نے فرمایا تیری غیرت اس کے سامنے جھکنا برداشت نہیں کرتی، میری غیرت تجھے اپنے دربار میں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ فاخرج انک رجیم، دفع ہو جائے اس دربار سے باہر، تو لائق ہی نہیں تھا اس کے، اب کے بعد تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کریں گے اور تو اس دربار کے لائق نہیں ہے، نکل جا۔ وہ شیطان مردود ہے۔ لیکن جب باہر گیا اور کہا کہ اللہ جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں کہ تو خالق ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں غلطی کر بیٹھا ہوں، لیکن اب میری غلطی کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اب تو ایک کام کر کہ میں تو جہنمی ہو گیا، لیکن جس کی وجہ سے ہوا مجھے موقع دے، اس کو بھی وہاں پہنچا کے رہوں گا۔ پروردگار نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تو ظالم بھی نہیں ہوں، اور میں تو رحیم ہوں، کریم ہوں، تیری دعا بھی مان لیتا ہوں، تجھے موقع دوں، خالی اس کے پاس بیٹھنے کا نہیں، اس کے گھر میں کہیں صبح شام آنے کا نہیں، دل میں بھی جگہ دے دیتا ہوں، اس کی رگوں میں بھی تمہیں جگہ دے دیتا ہوں، چل تو جو مرضی کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو میرا ہوگا وہ تیرا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا ہوگا وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا کون ہوگا ربا، تیرا کون ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا جو میرا ہوگا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ تو پروردگار وہ میرا کون ہوگا؟ فرمایا وہ تیرے وہ ہوں گے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا ایک بھائی اس کا اور ہوگا، وہ ہوگا کون؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ یہ تیرے ہوں گے، اور یہ جب حد کر دیں گے نافرمانیوں کی، اور جب یہ حد کر دیں گے نمازیں چھوڑنے کی، اور جب یہ حد کر دیں گے دھوکہ دینے کی، اور جب یہ حد کر دیں گے زمین میں فساد کی، تو پھر ہم ان کے کانوں پہ مہر لگا دیں گے، بجیاں دے دیں گے، ڈانٹ دے دیں گے ان کے کانوں میں کہ اب یہ تمہارے کان قرآن سننے کے لائق نہیں ہیں، سنو اندر نہیں جائے گا، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے کہ دیکھو فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کے دلوں کو سخت پتھر بنا دیں گے کہ جائے بات قرآن کی اتر جائے گی، تمہارے دل میں اس کی جگہ نہیں، اب جاؤ جہاں جانا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو نہ یہ دروازہ کھلے گا نہ وہ کھلے گا، در بدر پھریں گے، کبھی اس دروازے پہ دوڑیں گے، کبھی اس دروازے پہ دوڑیں گے، ادھر گئے ہم تمہارے ہیں، آنے دو ہمیں اس مجلس میں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہیں گے سر ہم تو ایمان بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی رکھتے ہیں، وہ کل نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ دیکھا وہ اس در پہ کھڑے ہیں، اور پوچھا ادھر کیسے، آپ یہاں کیسے، کل تو وہاں تھے، کہا وہ یوں ہی کر رہے تھے، ہم ایسے ہی دھوکہ دے رہے تھے، نستہزئہم، ہم ان کو مذاق اڑا رہے تھے، اللہ یستہزئ بہم، غالباً ایسے آیتیں ہیں، اللہ پھر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ بہرحال ایک ترجمہ کر رہا ہوں میں، آیت نہیں پڑھ رہا، تو اللہ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم پھرو در بدر، تم ایسے ہی در بدر رہو گے۔ تو یہ شیطان کے ہوں گے۔ پھر شیطان نے کہا ان کی کوئی مثال،
میرا کون ہے اور تیرا کون ہے؟ کہا اس کی مثال ہے واضح، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، یہ میرا ہے، اور مثال واضح ہے، اگرچہ باپ ہو، اگرچہ برادری کا ہو، جو اس کے مد مقابل ہیں وہ تیرے ہیں، تم پہنچا دے میرے دربار میں، آنے نہیں دوں گا، لے جا ابراہیم کو، آپ کے پاس کبھی لے جا نہیں پائے گا۔ اور اس کی مثال ایوب علیہ السلام میرے ہیں، دیکھ لے اگر تیرے ہو جائیں۔ اور اس کی مثال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، تیرے ہو جائیں یہ سوال ہی نہیں، کر کے دکھا لے۔ اور جو تیرے ہیں دیکھ لے وہ گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اور ان گلیوں کے دوسرے جانوروں کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں، برابر میں پڑے ہیں، اٹھا کے ایک بار ہمارے دربار میں لیا، آنے نہیں دیں گے کبھی بھی۔ وہ کتنے ہی کہ ہم جاتے نہیں، سر تم تو آتے، تمہیں کوئی آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ اور دیکھ لے مثال اس کی، یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، شاہ اسرار الدین خیار الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، شیخ نور الدین ولی کو دیکھ لو، یہ ہمارے ہیں، ذرا لے کے دیکھ لے تو اس کو۔ اور جو تیرے ہیں ڈھونڈ لے، دنیا بھری پڑی ہے، وہ شیخ نور الدین ولی کے صدقے میں کھا رہے ہیں، کوئی اپنے کرتوتوں سے نہیں کھا رہے ہیں کہ ان کی شکلیں اور ان کی عقلیں ہمارے یہاں قیمت والی ہیں۔ یہ بندہ زندہ ہے، اس کی قیمت ہے، اس کے بدلے میں صدقے میں سب کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے بندوں کی برکت سے کھائیں گے، اور جا کر لے کم جو تو کرتا ہے۔ ہاں میں نے نظم کر رکھا ہے پہلے سے، آنکھیں دے دی ہیں کہ دیکھتے رہنا، عقل دے دی ہے سمجھتے رہنا، دماغ دے دیا ہے سوچتے رہنا، دل دے دیا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، واضح کر دیے، اگر اس پہ چلو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، کامیابی مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر اس پہ چلو گے تو تم کھڈے میں پڑ جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں راستے واضح ہیں، اور اگر میں پکڑ کے چلاتا ہوں، باندھ کے چلاتا ہوں، تو کل تو نے بھی کہنا اللہ وہ تو میری طرف آ جاتا ہے لیکن آپ نے باندھا ہوا تھا، اور وہ بندہ بھی کہتا ہے جناب یہ تو کوئی زبردستی کا دین ہے، اللہ نے بیڑیاں ڈالی، پاؤں میں بھی ڈال دی، گلے میں بھی ڈال دی، اور ہاتھوں میں بھی ڈال دی، اور باندھ کے اسلام پہ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی محتاج چیز ہے۔ تو ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن عقل بھی دیں گے، شکل بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے، دے کے اختیار دے دیں گے، اور اختیار دینے کے بعد اب کہیں گے کہ جو اختیار کرنا ہے کر لے، یہ دودھ بھی ہے تمہارے سامنے، اور یہ نیوان والا گلاس بھی ہے، اب دیکھ تو کون پیتا ہے، جو تو پیتا ہے، تو پھر جب مرے گا ہمارے سر نہیں چڑھنا، پھر اس کے بعد تیرے قتل کی ذمہ داری کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ اور سمجھا دیا اگر یہ پی لیا نیوون والا تو مر جائے گا وہی، اور پھر خودکش بھی ہوگا، جہنمی بھی ہوگا، اور پھر تیرا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ دودھ والا پیا تو یہ شربت ہے، 14 طبق کی لو کھل جائے گی، روشنی آ جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، خون گردش کرے گا، اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو یہ سامنے دونوں ہیں، اور رنگ بھی الگ الگ کر دیے، اس کے ذائقہ بھی الگ الگ کر دیا، سمجھا بھی دیا، اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، ہاں یہ زہر ہے اور یہ دودھ ہے، خبردار زہر کو نہیں پینا، دودھ کو پی لینا، ہمیں تم سے نفرت نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ اور یہ سامنے ایک پرچی بھی لگی ہے لکھی ہوئی، یہ پڑھ لو جناب، اگر یہ زہر پیو گے یہ نقصان، یہ دودھ پیو گے یہ فائدہ، اور اس کے باوجود اس نے زہر پیا اور پی لیا، پھر مر گیا، تو یہ مردود کس کے کھاتے میں؟ ہمارے کھاتے میں تو نہیں ہوگا یہ، اس لیے ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ توجہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کے بھیجا، اور فرمایا یا رسول اللہ انگلی سے ان کو دکھانا کہ یہ نقصان ہے اور یہ نفع ہے، اور کتاب قرآن کریم نازل کی، یا رسول اللہ ان کو یہ پڑھانا اور پڑھا کے ان کو دکھانا کہ یہ نقصان والی چیز ہے اور یہ نفع والی ہے، آپ بتاتے رہنا، اور یہ بھی بتانا کہ جس کا قرآن ہے انتہائی ہمدرد ہے، انتہائی ہمدرد ہے، انتہائی رحیم ہے، کریم ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی۔ اور یہ کہنا آپ بھی کہ میں تمہاری ماں سے، باپ سے، بھائی سے، دوست سے، بڑوں سے سب سے زیادہ مہربان ہوں، میرا خیال رکھنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ غلط چیز استعمال نہیں کرنا، یہ صحیح استعمال کرو۔ اس لیے خبردار نقصان کے اندر پڑ جائیں،
اور پھر یہ کہتے کہ ہم مانتے اس کی، ہم مانتے کتاب کی، پر اندھے تھے، آنکھیں نہیں تھی ہم نے آنکھیں بھی دے دی۔ اور پھر یہ کہتے کہ بہرے تھے، ہم سن بھی رہے تھے، ورنہ ہم ضرور سنتے، کان بھی دے دیے۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ بول نہیں سکتے، ہم کوئی کوسچن سوال کرتے تو ہم نے زبان بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، پھر یہ بہرے ہو گئے، پھر گنگے ہو گئے، پھر اندھے ہو گئے۔ پھر کیا علاج ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ غلطی پھر ان کی اپنی ہے، جان بوجھ کے یہ اللہ کو چھوڑ کے اور مقصد سے ہٹ گئے، تو اب یہ جہنم کے مستحق ہیں، جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی باقی نہیں رکھی، ہم نے ان کو راستے پہ لگانے کے لیے خوب کوششیں کی اور ان کو بتا دیا، واضح کر دیا، کھول دیا کہ ہم نے اس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے بندو، اگر میرے مقصد میں لگ گئے، میرے راستے میں لگ گئے، تو دنیا کے اندر دنیاوی طور سے چند مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ مصیبتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، دور ہو جائیں گی۔ بڑی مصیبت آخرت کی ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام توحید کے پیغمبر، ایک باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، دنیا داری کے اعتبار سے بڑا باپ ہے اور بڑے دنیا کے کام کرنے والا، گمراہیوں کے کام کرنے والا، لیکن اللہ نے اسی گھر میں پیدا کیا۔ باپ کی طرف سے بھی پریشانیاں آئیں، برادری کی طرف سے بھی پریشانیاں آئیں، اور اس شیطان کی طرف سے یہ کھڑا ہو گیا ساتھ، کہنے لگا ابراہیم کو خوب تکلیفیں دلواؤں گا، خوب تکلیفیں دلواؤں گا، آج آگے مجھے کچھ نہیں کرنا۔ ایک بار ابراہیم کی زبان سے یہ کہلوانا ہے کہ ابا بس کرو، معاف کر دو، اب تمہارا ہی ہوں، تمہارے ہی ساتھ ہوں، صاحب بادشاہ سلامت، بس تمہاری مانوں گا، اب بس کرو، چھوڑ دو۔ اور کبھی ایک بار ابراہیم کہہ دے کہ بھائی تو تھوڑی مدد کر دینا میری، مجھے اتنا کہلوانا ہے، اور رب نے کہا کہ تو کہلوا لے، دیکھ لے۔ تو رب کی طرف سے آزمائشیں آئیں اس بیس کے اوپر کہ کتنا دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں بنا آزر سے، برادری سے، میں آزمائش ڈالتا ہوں، اس میں دیکھ ابراہیم کو یا آگ میں ڈالا اور پہنچ گیا آگ کے اندر، اور پھر کہا کہ جبرائیل جا ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ میں تیری کچھ مدد کروں، بچا لوں آگ سے۔ جبرائیل نے جب کہا ابراہیم میں کچھ مدد کروں تیری آگ سے بچانے میں، کہا بھائی تو بھی مدد کا محتاج، میں بھی محتاج ہوں، کیا بچائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ شیطان ادھر سننا ذرا، یہ کیا کہہ رہا ہے، اب ہے تیرے بس میں کہ تو اس کو بہکا لے گا؟ اور کہا ابھی یہاں تو ناکام ہو گیا، ابھی کچھ جگہ ہیں۔ اور جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کی باری آئی، وہاں تک ساتھ رہا، دوڑتا رہا، سانس چڑھا رہا، کیمرے لگاتا رہا اور دکھاتا رہا لوگوں کو، کہتا رہا دیکھنا یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بہکاؤں گا۔ جب آخری حد کے اوپر پہنچا، چھری رکھ دی، کہا شیطان کچھ باقی رہا، کہا کمر ٹوٹ گئی، پر چور ہو گئی اور کھوپڑی بھی خراب ہونے لگی، کوئی بس نہیں ہے ابراہیم کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے کہا ابراہیم اب آخری موقع ہے، اب بتا، تو نے تو حد کر دی، وہ ظالم کی کمر توڑ دی، اب میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ اور پھر کہا کہ اللہ یہی مانگتا ہوں کہ آئندہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی اس ظالم سے بچانا اور ان کے لیے ایک ایسا پیغمبر پیدا کرنا، اور جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل فرمائے۔ اور کہا ابراہیم امید یہی تھی کہ تو ایسا ہی مانگے گا، اب میں اپنی طرف سے آپ کو امام بنا دیتا ہوں ساری کائنات کا، چلو ٹھیک ہے۔ اور جب کمر ٹوٹی شیطان کی، کہا اب اس مکہ میں حرم میں پاک میں قیامت کی صبح تک نہیں آؤں گا، یہیں سے ذلیل ہوا میں۔ تو اللہ نے کہا میں بھی مہر لگا دیتا ہوں، اس گھر میں تجھے اب قیامت تک نہیں آنے دوں گا۔ تو پھر وہ دکھی ہوا، وہاں مکہ کا مارا ہوا اور مدینہ کا پھٹکارا ہوا، اب ان پہاڑیوں میں گھومتا ہے اور دنیا کی دوسری جگہوں میں چکر لگاتا ہے، کبھی آنکھ پھوٹ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا، تو اندھا دوڑتا ہے وہ کہ کہاں ملے اور ان کو گمراہ کروں۔
لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیسے کرے گا؟ خواجہ اجمیری پہاڑی میں ہوگا، دل مدینے میں ہوگا، تار یہاں جڑی ہوئی ہوگی، جا کے گمراہ کر کے دکھا لیں۔ کشمیر کی پہاڑیوں کے اندر شیخ نور الدین ولی جیسے ہوں گے، گمراہ کر کے دکھا لیں، اور ان کے ماننے والے تیرے پنجے میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ صدی 15ویں ہو یا 14ویں ہو یا کہیں اس کے بعد کی ہو، اور پھر وہ میرے ایمان والے تیرے چنگل میں آ جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایمان والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بدلے گی، آسمان زمین بدل سکتا ہے، کائنات بدل سکتی ہے، اس لیے یقین سے مانتے رہنا، چاہے دنیا کے حالات بدل جائیں۔ قرآن نہیں بدلے گا، یقین سے مانتے رہنا، چاہے دنیا کے حالات بدل جائیں۔ ایمان رکھنا کہ جو رب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا وہی آج موجود، جو رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہی آج موجود، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ تھا وہی آج موجود۔ آج کے حالات سے بھی ہمیں وہ بچائے گا، ہم بچ کے دیکھ لیں۔ ہم نے تو ان قریب مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہاں کوئی دل لگانا یا یہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے، ہم تو جا رہے ہیں، اللہ بس تو ایمان بچا لینا۔ آج بھی ہمت کر لو، حوصلہ کر لو، اور ابو بکر کی طرح صحابی تو نہیں بنیں گے لیکن غلام ابو بکر تو بن جائیں گے، جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ شیطان کی کمر توڑو، اور تمہارے لیے الگ سے ہمارا بھیجا ہوا کوئی دشمن نہیں آئے گا، تمہارا اپنا نفس جب نماز کی باری آئی، اللہ کا حکم ہوگا، قرآن کہے گا نماز پڑھو، کوئی پیغام دینے والا مؤذن اذان دے گا کہ نماز پڑھو، اٹھو، تمہارے اپنے نفس، اپنے اندر کا دشمن، تمہارے گھر کا جس کو رات بھی کھلاتے ہو پلاتے بھی ہو، جس کے لیے دن رات ایک کرتے ہو دوڑتے ہو، وہی دشمن تمہیں کہہ دے گا ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی بستر گرم ہے، 5 منٹ سو جاؤ۔ بتاؤ دشمن تمہارے گھر کا ہے یا میرے گھر کا ہے؟ یہی دشمن جہنم میں جائے گا، تم بھی جاؤ اس کے ساتھ۔ جب ساتھ دیا، تمہارا نفس کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، میرا مؤذن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، میرا قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، میرا نبی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، زکات دو، اور تمہارے گھر بیتو، تمہارے دل کا دشمن وہ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، تو اس سے بچنا سب سے بڑا بہادر شخص وہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لاتا ہے، جو اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا ہے، نفس کہتا ہے حرام کھا لے، پروردگار نے فرمایا حرام واضح کر دیا، ہم نے حلال واضح کر دیا، الحرام بین والحلال بین، حرام واضح ہے، آنکھیں دے دی اور بتا دیا یہ حرام، سود حرام، فلاں حرام، چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، فلانا رشوت کا مال حرام، یہ مال حرام، لوٹ کھسوٹ کا مال حرام، بیٹیوں پہ سما لینے والا مال حرام، فلانا حرام، سب بتا دیا ہم نے، واضح ہے، شراب حرام، فلانا حرام، قرآن نے واضح بتا دیا، تو اب اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن تمہارا ہی نفس کہے گا، ہمارا کوئی نہیں کہے گا، کہے گا لے لیتے ہیں تھوڑا، استعمال کر لیتے ہیں تھوڑا، چکھ لیتے ہیں تھوڑا، تو یہ جہنمی خود بھی جہنم میں چلا تمہیں بھی لے کے ڈوب جائے گا، اس سے مقابلہ کرو۔ اور پھر فرمایا پروردگار نے اللہ نے فرمایا ہم نے رشتے بھی واضح کر دیے قرآن میں کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم فلاں فلاں، تمہارے فلانے فلانے رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، اور ان کے علاوہ سارے رشتے حلال ہیں۔ اپنی مرضی کا کسی رشتے کا حرام ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا، اور اپنی مرضی سے کسی رشتے کا حلال ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا، یہ واضح ہے۔ اس کے باوجود اگر حرام کو چھوڑتے ہو، حلال کو چھوڑتے ہو، حرام کھاتے ہو، تو نفس تمہارا تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور فرمایا حلال اور حرام کے درمیان ایک اور چیز ہے جس کو مشتبہ کہتے ہیں، شک میں پڑ گیا بندہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کھاؤں یا نہ کھاؤں، پہنوں یا نہ پہنوں، رشتہ کروں یا نہ کروں، دوں یا نہ دوں، شک پڑ گیا۔ پروردگار نے فرمایا جب اس کو اس بیس پہ چھوڑ دیا کہ چیز مشکوک ہو گئی، بھوک برداشت کر لوں گا، نہیں کھاتا، ننگا رہ جاؤں گا، پرانا کپڑا پہن لوں گا، نہیں پہنتا،
رشتے کے بغیر رہ جاؤں گا نہیں کرتا، سفر کے بغیر رہ جاؤں گا نہیں سفر پہ جاتا، کہیں ایسا نہ ہو یہ حرام ہو اللہ ناراض ہو جائے۔ فرمایا پروردگار نے ہؤلاء متقون، یہ متقی لوگ ہیں یا رسول اللہ، اور قرآن ھدی للمتقین، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر متقیوں کے لیے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، پھر ان متقیوں کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی یہ جنت میں ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو ان چیزوں کو اگر چھوڑ گئے، نفس سے بچ گئے، اور پھر دوسرا دشمن ان کا شیطان ہے، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، وہ ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، حرام کی طرف لے جاتا ہے، حلال کو چھڑا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور شیطان سے اور نفس سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام شرور و فتن سے، قرآن کے اوپر عمل کی توفیق دے، حدیث کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ دوستو وقت بہت کم ہے، دنیا کا بھی آخری موقع ہے، ہماری عمروں کا بھی آخری وقت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، عمریں ہماری بھی آخری دھارے پہ ہیں، اس لیے خیال رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حدیث کی روح سے جن چیزوں کو روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، علماء کے قریب آؤ، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو، سیکھنے کی کوشش کرو، ان علماء سے تعلق کرو جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ چیزیں معلوم کرو کہ اللہ کس سے راضی ہے، ہم کتنے بڑے ہیں، عہدیدار ہیں، وی آئی پی ہیں یا غیر وی آئی پی، اللہ کے محتاج ہیں، مر کے میت بن جانا ہے اور قبر میں جانا ہے، منو مٹی ہمارے اوپر چڑھ جائے گی، کوئی ملازم بچا نہیں پائے گا، کوئی فیکٹری بچا نہیں پائے گی، کوئی رشتہ دار ہمیں بچا نہیں پائے گا، اور نہ آخرت میں ہماری سفارش کر پائے گا۔ اس لیے ہم اکیلے نے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا جو بھی ہو، سب نے اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ قبر میں بظاہر دنیا کے اندر کچھ معاملات میں مرد عورت میں فرق ہے، لیکن قبر میں حساب میں مرد بھی تو عورت بھی دونوں برابر ہیں، اور آخرت میں اللہ کے سامنے حساب میں دونوں سے برابر حساب لے لیا جائے گا۔ اس لیے مرد بھی کوشش کریں، بہنیں بھی کوشش کریں، بھائی بھی کوشش کریں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ چاہتا ہے کہ اگر یہ میرے بندے توبہ کر لیں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہر بار اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دن میں کام کرتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا جائے اور توبہ کرتے رہیں کہ اللہ معاف کر دینا۔ اپنے اولادوں کو وصیت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کی نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھیں۔ میں ایمان والا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں ایمان کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں حرام نہیں کھا رہا تھا، میں حرام سے بچتا تھا، اور اگر کہیں کھایا گیا تو میری غلطی تھی۔ میرے بیٹو تم حرام نہیں کھانا، تم ظلم نہیں کرنا، میں تمہیں اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ مالک ہے، وہ عزت سے بھی نوازے گا، ذلت سے بھی حفاظت کرے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آئے اللہ ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اور دوستو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے دعا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لینا، اور میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس مجلس کو قبول کرے، اس ادارے کو بھی قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور وہ ایک بات ہے کہ توجہ سے سننا، دل لگا کے رکھنا، اور دعا بھی کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔